جو صوبائی اختیارات ہیں اور وفاق نے فیصلے کرنے ہیں اس پر اگر اختلاف موجود بھی ہے یا طریقہ کار ٹھیک نہیں، لیکن ایک بات ایسی جس پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے، آپ کی تحریک انصاف ہو، آپ کے اس وقت موجودہ لیڈرز ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا تو امن و امان قائم ہوگا۔ کسی کا بھی موقف دیکھ لیں، سن لیں، وہ سب اس پر اتفاق کرتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، چاہے وہ صدر آصف علی زرداری کا موقف ہو۔ لیکن بلال اظہر کیانی صاحب، اگر سب ہی اس پہ متفق ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے گا، امن و امان بھی قائم نہیں ہو سکے گا، تو آ کیوں نہیں سکا ہے پھر سیاسی استحکام؟ اس سیاسی استحکام کو قائم کرنے کے لیے سب نے اپنی کوشش ایسی کیوں نہیں کی جس سے کامیابی ملتی 10 برس میں؟ بلال کیانی صاحب جی دیکھیے، بات یہ جنید صاحب، یہ تو میں آپ کو بتاؤں ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک جماعت ایک طرف ہے اس معاملے میں۔ یہ بدقسمتی سے یہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کریں تو یہ بات ہے، مگر اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، اب آپ 21 نومبر کو جس جوان کی شہادت کا میں نے آپ سے ذکر کیا کچھ دیر پہلے، میرے ضلع سے گاؤں ان کا کھائی کوٹلی ہے، حوالدار حسن شہزاد، وہ 21 نومبر کو کرم میں شہید ہوئے تھے۔ اور چند دن اور ان دنوں میں بھی جب اتنے بڑا وہاں پہ حادثہ ہوا، سانیہ ہوا، اور ادھر کرم اور پارا چنار میں یہ واقعات تھے، تو اس ٹائم پہ بھی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے اور حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ چلیں ہم یہ جو فائنل کال ہے یا مسڈ کال ہے جو بھی ہے اس کو ہم ابھی ملتوی کر لیں، ہم پہلے اس معاملے کو یہاں پہ نمٹ لیں۔ یہ جو ابھی آگ لگی ہوئی ہے دہشت گردی کی وہاں پہ، یا یہ سانیہ ہوا ہے، اصولاً تو خیبر پختونخوا چیف منسٹر کو وہی ساری ریاستی مشینری، وہی سارے بیوروکریٹس، وہی ساری پولیس، وہی سارا عملہ لے کے اوپر کرم یا پارا چنار کی طرف جانا چاہیے تھا بجائے اسلام آباد کے رخ کرنے کے۔ تو ہم تو یہ لیک آف سیریسنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ اگر آپ بات کریں وفاقی حکومت کی یا ریاست کی، تو افواج پاکستان تو قربانیاں آج بھی دے رہی ہے۔ جس حوالدار کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ تو ہمارے یہ شہید افواج پاکستان کے ہی شہید ہیں، یہ وہی ان دیگر شہیدوں میں ہیں جو آج بھی آپ ہر چند ہفتے بعد ہم نے بدقسمتی سے پچھلے چند ماہ میں خبریں سنی ہیں کہ کس طرح بہادری سے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کے اندر اب پولیٹیکل ول کی کمی وفاق کی طرف سے تو نہیں ہے۔ میں پھر سے کہوں گا جی، دیکھیے آج بھی آپ جو مرضی اپنی سیاسی چیزیں کریں، مگر اس چیز کے اوپر آپ کو سیریس ہونا پڑے گا۔ اور اس میں ہونا چاہیے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو دیکھیے 10-11 دن پہلے، آپ شاید مجھے فیکٹ چیک کر سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے یہ ہفتہ 10 دن پہلے تقریباً کے پی گورنر نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اسی ایشو کے اوپر، دہشت گردی کے اوپر اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے اس پہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، قومی یکجہتی کی ایک کانفرنس ہوئی فلسطین کے معاملے پہ۔ اس سے زیادہ نان کانٹروورشل معاملہ اس ملک میں ہو نہیں سکتا، اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے آگے سے گریز کیا۔ تو گزارش یہ، مگر ساتھ ہی ساتھ ان دا پاس، تو بلال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام پاکستان میں اس لیے نہیں ہے چونکہ تحریک انصاف نہیں چاہتی سیاسی استحکام ہونا؟ جی دیکھیے، میں کیونکہ وہ کر نہیں رہی، ایفرٹ نہیں کر رہی نا جی۔ دیکھیے، آپ سنجیدگی سے قومی ایشوز کے اوپر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایجنڈا صرف ایک شخص ہے جو آپ کا جیل میں ہے، اور آپ اس کی وجہ سے آپ کی انا آپ کو ان ایشوز کے اوپر بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے سے روک رہی ہے۔ ایک دو اچھی بھی ڈیولپمنٹس پچھلے 6-8 ماہ میں ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے جی، 1-2 ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، سارے سی ایمز موجود تھے سارے صوبوں کے بشمول کے بھی، اس میں آرم فورسز کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی، اور وہاں پہ چاہے وہ اسمگلنگ یا بجلی کی چوری یا دہشت گردی کے یا سیکیورٹی سچویشن کے اوپر میٹنگز ہوئی ہیں۔ تو یہ خوشائن چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ سنجیدگی سے ان ایشوز سے بات ہو۔ یہ اسی طرح کی صاحب سے ہم موقف لے لیں گے، مگر اس طرح کی سنجیدگی کا مظاہرہ چاہیے، بجائے اس کے کہ جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات اور جس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ سی ایم کے پی خیبر پختونخوا ایک صوبے کے، اور ایک ایسا صوبہ جو متاثر ہے اتنا دہشت گردی سے، وہ بجائے اس طرح کے بیانات اور ادھر اپنی انرجی ضائع کرنے کے بجائے اس طرف آئیں۔ بالکل یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے جی۔ مذاکرات کی بات اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں، لیکن شاہدہ صاحبہ، کیا یہ بلال صاحب کا یہ کہنا درست ہے آپ کی نظر میں کہ کوئی استحکام نہیں ہو پاتا تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے رسپانسبلٹی پھر اس پہ آتی ہے، اور سیاست تو نام ہی مفاہمت کا ہے، اور ایک آئیڈیل سچویشن میں کہوں گی کہ اس وقت جو پولیٹیکل سناریو بنا ہے، جو چپکلش جاری ہے،
اس میں ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ اگر ہم اپنی ذاتی اناد اور ایک اپنے ذاتی انفرادیت جو ہے اس کو چھوڑ کے اور اجتماعیت کی طرف جائیں کہ ان کا کیا فائدہ ہوگا، تو یہ مجھے ایک آئیڈیل سچویشن لگ رہی ہے، ناممکنات میں سے لگ رہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں ذرا انتقامی کارروائیوں کا بھی زیادہ رجحان نظر آ رہا ہے۔ پچھلے حکومت میں بھی یہی تھا، 2018 کا الیکشن جس طرح آیا اور ریگڈ الیکشن کا نعرہ لگا، پھر یک نکاتی ایجنڈے پہ پی ڈی ایم بنی اور تمام حکومت کا جو چلتا رہا۔ کیوں نہیں ہم ایک نکاتی ایجنڈے پہ ابھی متفق ہو سکتے ملک کے لیے، نیشنل کاز کے لیے؟ کوشش نہیں کی جا رہی۔ اگر میں کہتی ہوں کہ جو فیکٹ ہیں حقیقت پہ مبنی اگر ایک اعلامیہ جاری کر دیا جائے اور سب کہیں کہ واقعی کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہم حقیقت سے بھی نظریں چرا رہے ہیں، ہم وہ چیز جو ہے جو فیکٹ ہے اس کو نہیں سامنا کر پا رہے، چاہے جو بھی تحریک پارٹی انصاف ہو۔ کی طرف سے تو احتجاج کی، مارچ کی، دھرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں، کالز آتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جب آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے آج تو جمعیت علماء اسلام کی بھی کال برقرار ہے مارچ کی، تو ابھی بھی وہ کال برقرار ہے؟ کل 17 دسمبر ہے جی، آج بھی اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا، اور کل انشاءاللہ کوشش جاری ہے ہماری کہ کس طرح ہم اس بند گلی سے نکل لیں، کیونکہ ہمیشہ ہم نے جو ہے راہ دیکھی ہے تو افہام و تفہیم سے ہی جو بات نکلے وہ کلیکٹیو وزڈم کو لے کے ساتھ ہم اس مسئلے سے باہر آئے۔ ہم نے کبھی احتجاج کا راستہ جو ہے وہ مار داڑ یا اس طرح بلند بانگ دعوے نہیں کیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج جو ہے وہ ود ان اے لمٹ، جو ہمیں کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق ہے، اور یہ ہماری ہسٹری ہے۔ ہمارے 14 ملین مارچ آپ دیکھ لیں، ہمارے اسلام آباد میں جو کال تھی وہ دی، وہ ایک پرپس کے لیے تھا، صرف ایک ذات کے لیے نہیں تھا۔ میں اگین یہ کہوں گی ہمیں اپنے ذات سے نکل کر قوم و ملک کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ایک آئیڈیلسٹک پکچر ہمارے پاس آئے گی۔ صحیح ہے، آپ کی احتجاج کی کال تو ہے برقرار مارچ کی، لیکن آپ نے کہا کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل بھی ہو سکتا ہے، اس کا حل بھی نکل سکتا ہے کل تک۔ بالکل، پہلے بھی ہم نے جتنے بھی مشکل مراحل تھے حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، جو 2/3 میجورٹی سے ایک بل پاس ہوا، ایک امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے، اس کو اسی طرح رہنے دے۔ اگر کوئی ٹیکنیکل آبزرویشن ہے تو اس کو تو ریموو کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو بیسک مدارس کا کچھ بھی سکتا ہے، لیکن شاہدہ اختر علی صاحب کہہ رہی ہیں کہ مشاورت جاری ہے۔ بے شک مارچ کی کال اب بھی قائم ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مارچ ہو بھی سکتا ہے اور یہ مارچ ٹل بھی سکتا ہے اور یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے۔